فاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگردہ بے بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستہ تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمناں.
ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، کل میری گفتگو یہاں تک آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نے آپ کو لے کر مدینہ طیبہ کا سفر کیا. 1 مہینے وہاں قیام فرمانے کے بعد جب مکہ مکرمہ کے لیے واپسی ہوئی تو راستے کے درمیان مقام ابوا پر آپ کی طبیعت تلیل ہو گئی. مرض نے شدت اختیار کی اور وہیں آپ نے وصال فرمایا. اور پھر آپ کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی کنیز تھی، چند دنوں کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کو لے کر مکہ مکرمہ آئی اور حضرت سیدنا عبد المطلب کے سپرد آپ کو کر دیا. اتنی تفصیل ذہن میں آپ کے ہوگی اور اب یہیں سے میں آگے کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب اب اپنے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہیں اور وہ آپ کی نگہبانی، آپ کی دیکھ ریکھ اور آپ کی ضرورتوں کا انتظام وہ کرتے تھے. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے فیوز و برکات کا وقتاً فوقتاً سلسلہ جاری رہا، تو حضرت عبد المطلب کے پاس بھی جب آپ رہے تو اس وقت بھی آپ کے فیوز و برکات میں کوئی کمی نہیں آئی. مختلف موقع پر سرکار کے ذریعے مختلف فیوز و برکات کا ظہور ہوتا رہا. اصحاب سیر نے اسی موقع پر ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور رقیہ ہاشمیہ نام کی ایک خاتون محترم کے حوالے سے اس روایت کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب ابھی حضرت عبد المطلب کے پاس ہیں، 6 سال کی عمر شریف یا کچھ زیادہ رہی ہوگی، تو مکہ شریف اور اس علاقے میں سخت قحط سالی کا معاملہ آ گیا. بارش نہیں ہوئی اور قحط کی اتنی شدت تھی کہ جانور بھی بھوکے مر رہے تھے، انسان بھی پریشان تھے. کوئی تدبیر ان کے کام نہیں آ رہی تھی کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ قحط سالی دور ہو جائے. رب تعالیٰ کا کرم، حضرت رقیہ ہاشمیہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حاطف غیبی نے مکے والوں کو ندا کی. اب جنہوں نے اس ندا کو سنا، کچھ لوگ غفلت کی نیند میں بھی تھے، کچھ لوگ بیداری کے عالم میں بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ حاطف غیبی نے پہلے تو یہ پکارا کہ اے مکے والوں، وہ زمانہ اب تمہارے لیے مبارک ہو کہ تمہارے درمیان نبی آخر الزماں جلوہ فرما ہونے والے ہیں. حاطف غیبی پکار رہا تھا
کہ اے مکے کے رہنے والوں تمہیں وہ وقت مبارک ہو اور آنے والی وہ ساعتیں مبارک ہوں کہ اب نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب ان کی نبوت کا اظہار ہوگا تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہیں گویا نئی زندگی مل جائے گی۔ یہ آنے والے وقت کی جانب ہاتف غیبی نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد ہاتف غیبی نے پھر پکارا کہ مکے کے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے علاقے سے قحط سالی دور ہو جائے، حجاز اور عرب کی سرزمین سے قحط کا معاملہ ختم ہو جائے، تو بنو ہاشم میں یعنی حضرت ہاشم کی اولاد میں ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو صاحب مرتبہ ہو، جو ذی وقار ہو، نورانی چہرے والا ہو، حسن اخلاق والا ہو، اور بھی اس نے تمامی باتیں بیان کی۔ تو حضرت رقیہ کہتی ہیں کہ اب جن لوگوں نے سنا اور جو لوگ غفلت کی نیند پہ ان کے سننے کا سوال نہیں، تو ہاتف غیبی نے پھر کہا کہ جب ایسا شخص تمہیں مل جائے جس کا یہ حلیہ بیان کیا گیا تو اس سے کہو کہ وہ اپنے مبارک بچے کو اپنے ساتھ لے، جبل ابو قبیس پر آ کر بارش کی دعا کرے، قحط سالی دور ہوگی، بادل برس اٹھیں گے۔ ہاتف کی یہ ندا تھی۔ جب صبح ہوئی تو جن لوگوں نے اس ندا کو سنا تھا آپس میں گفتگو کرنے لگے، اور جب ہاتف غیبی نے جو حلیہ اور نشان بتایا تھا تو جملہ اہل مکہ کی رائے کم و بیش اس پر متفق ہوئی کہ یہ حضرت عبد المطلب کے لیے ہمیں نشاندہی کی گئی ہے، چونکہ وہی حضرت ہاشم کی اولاد ہیں، وہی مکے کے سردار ہیں، وہی ذی وقار ہیں اور صاحب حسن و جمال ہیں، لہذا انہی کے پاس چلا جائے۔ مکے کے لوگ آئے، آنے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کیا کہ آپ چلیے اور اپنے مبارک بچے کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیے، بارش کی دعا کیجئے، ہمارا یقین ہے کہ بارش ہوگی، قحط سالی دور ہو جائے گی۔ تو اصحاب سیر لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب کو اپنے ساتھ لیا، اور روایت میں ہے کہ اس وقت چونکہ ابھی اللہ کے پیارے حبیب کا بچپنا تھا، 6 سال یا 7 سال کی عمر جو بھی رہی ہو، جبل ابو قبیس پر چڑھنا تھا، تو حضرت عبد المطلب کا انداز یہ تھا کہ اپنے کندھے کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب کو بٹھا لیا، خود آگے آگے چل رہے ہیں، اہل مکہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اس انداز پر جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جبل ابو قبیس پر آئے تو آپ نے اپنے کندھے سے اللہ کے پیارے حبیب کو اتارا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور سامنے کھڑا کرنے کے بعد ان کو وسیلہ بنا کر کے بارگاہ رب میں دعا کی کہ پروردگارا پانی برسا دے، قحط سالی دور ہو جائے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے دعا کی یہ ادا بارگاہ رب میں اتنی پسند آئی کہ جیسے طوفان کی طرح بادل امڈے ہوں اور تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ بارش شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ تمامی کھیتیاں باغات بھر گئے
اور برروایت اتنی بارش مسلسل ہوتی رہی کہ کئی دنوں تک راستے بند ہو گئے تھے۔ میاں یہ فیضان ہے اللہ کے پیارے حبیب کا، صدقہ ہے، یہ ان کی رحمت ہے۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے ذہن حاضر کریں، بات صوفیہ اور علماء نے اپنے انداز پر اس میں ایک بڑا لطیف اور بڑا پاکیزہ راز بیان فرمایا، اور عقل قبول بھی کرتی ہے، عقل میں بات بھی آتی ہے۔ وہ اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں سوچو، اللہ کے پیارے حبیب حضرت عبد المطلب کے کندھے پر ہیں، وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور خلق خدا ان کے پیچھے تھی۔ یہی انداز تھا، پہاڑی پر آئے تو آگے اللہ کے پیارے حبیب ہیں اور ان کے پیچھے حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے اہل مکہ ہیں، اور حضرت عبد المطلب اللہ کے پیارے حبیب کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہے ہیں۔ تم یہاں پیچھے کھڑے ہونے والے اور دوسرے اہل مکہ ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن جب محبوب کا وسیلہ بیچ میں آ گیا تو اب رب نے اتنی رحمت نازل فرما دی کہ کھیتیاں سیراب ہو گئی، قحط سالی دور ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اس پر غور کرو، اور تھوڑی دیر کے لیے فرماتے ہیں کب اپنے آپ کو میدان محشر میں لے چلو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ یہاں تو اہل مکہ کی بات ہے، جو ابھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کے حبیب آگے چلے، وسیلہ بنائے گئے تو رحمت کے بادل برس اٹھے۔ تو میدان قیامت میں بلا تمثیل جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی یہی تو فرمائیں گے کہ اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، اور پھر جب ہر جگہ سے آپ ہوں ہم اور جملہ مخلوق سرکار کے امتی ہر در سے مایوس ہو کر کے لوٹیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی پر ہم اللہ کے پیارے حبیب کو تلاش کرنے چلیں گے کہ آج وہ شفاعت کریں گے، تم یہاں ہم تو سرکار کو تلاش کرنے چلیں گے، اور سرکار اپنے گنہگار امتیوں کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ میدان محشر میں حدیث پاک کے کلمات ہیں کہ جب سرکار کی نظر امت پر پڑے گی تو امت کے کچھ عرض کرنے سے پہلے سرکار خود ہی شفقت و کرم کے ساتھ فرمائیں گے کہ حلم الیہ حلم الیہ، یعنی اے میرے گنہگاروں کہاں در بدر مارے پھر رہے ہو، آؤ آج میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ سرکار کا کرم، سرکار کی عنایت، میدان محشر کا واقعہ تفصیلاً بیان کرنا نہیں ہے، اور اس کے بعد انداز یہ ہوگا کہ سرکار آگے آگے ہوں گے، سرکار آگے چلیں گے، پیچھے آپ کی گنہگار امت ہوگی۔ میاں ماحول اور منظر بدلا ہے، انداز تو وہی ہے۔ وہاں جبل ابو قبیس پر آنے کے وقت اللہ کے حبیب آگے ہیں، کفار مکہ پیچھے ہیں، تو ان کے صدقے میں ان پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور یہاں میدان محشر میں سرکار آگے ہیں، ان کی امت ان کے پیچھے ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب میدان محشر میں رحمت کرم فرماتے ہوئے امت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ میاں جب غیروں پر اتنا کرم ہوا ہے تو یہاں آج غیر نہیں ہے، یہاں تو اپنے ہیں اور بلائے ہوئے آئے ہیں، کتنی رحمتیں ہوں گی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میاں اللہ کے حبیب کی شان بڑی بلند ہے۔ حضرت عبد المطلب کی حیات ظاہری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور واقعات اور بھی سامنے آتے رہے۔ مرصاب سیر کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی وصال کا وقت آ گیا۔
یعنی جب اللہ کے پیارے حبیب والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں تھے، 4 مہینے کی مدت گزری تھی تو والد محترم کا وصال ہوا ہے، اور جب 6 سال کی عمر شریف اللہ کے پیارے حبیب کی ہوئی تو والدہ ماجدہ کا وصال ہوا ہے، اور اب جبکہ 8 سال کی عمر شریف ہے تو شفیق دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت آیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے وصال سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب کو ابو طالب کے حوالے کیا، وصیتیں کی، تاکید کی کہ ان کی عظمت کا، ان کے احترام کا خیال رکھنا، ادب و تعظیم میں خبردار فرق نہ آنے پائے، اور یہ تمامی وصیتیں کرنے کے بعد کم و بیش روایتوں میں اختلاف ہے کہ حضرت عبد المطلب کی عمر 140 سال تھی یا 120 سال یا بروایت 110 سال، بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ اتنی طویل عمر پانے کے بعد آپ نے وصال فرما دیا، اور اب آپ کے وصال فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کی پرورش، دیکھ ریکھ اور خدمت کا معاملہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذمے آ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب نے آپ کی خدمت کا، پرورش کا پورا حق ادا کیا، جیسا حضرت عبد المطلب نے وصیت کی تھی۔ ادب و احترام میں، تعظیم و توقیر میں فرق نہیں آنے دیا۔ اور پھر یہیں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح حضرت عبد المطلب کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ بارش کا معاملہ آیا، اسی طرح ابو طالب کے زمانے میں بھی بارش کا معاملہ آ گیا تھا، اور علماء سیر نے اس واقعے کو اس انداز پر بیان کیا کہ 1-2 سال نہیں، مسلسل کئی سال تک، 2 سال 3 سال سالی کا گزر گیا، کم و بیش بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اہل مکہ اور حجاز کے اطراف کے لوگ پریشان تھے، کیا تدبیر کی جائے، کیا معاملہ کیا جائے، لیکن دعائیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ تو اصحاب سیر نے جو نقل کیا کہ اہل مکہ جمع ہوئے، کسی نے کہا لات کے پاس چلو، ایک بت کا نام تھا جس کو پوجتے تھے، کسی نے کہا عزا کے پاس چلو، کسی نے کہا منات کے پاس چلو، یعنی جس کے منہ میں جو آیا وہ کہتا رہا کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کے پاس چلو۔ لیکن رب تعالیٰ کو تو اپنے حبیب کی شان ظاہر کرنا مقصود ہے، اور اس نے ہر مقام پر اپنے حبیب کی شان کو ظاہر فرمایا۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ ابھی اہل مکہ مشورہ ہی کر رہے تھے کہ یہاں چلو، وہاں چلو، وہاں چلو، اچانک غیبی طور پر ایک بوڑھے شخص سامنے آ گئے، باوقار چہرہ، لباس پاکیزہ، اور باوقار بوڑھے شخص سامنے اچانک آئے۔ ان لوگوں سے کہا، اے لوگوں، تم کہاں در بدر مارے پھرنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو ایک یہاں موجود ہیں، جو تمہارے سردار ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کو تلاش کرو، اور ان سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو لے کر وسیلہ بنا کر دعا کریں، بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے جب ان بوڑھے کی گفتگو سنی تو انہوں نے کہا، آپ کا اشارہ ابو طالب کی جانب تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میرا اشارہ انہیں کی جانب ہے کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، اور وہ کہیں کہ ان سے کہو کہ وہ اپنے بھتیجے کو لے کر کے آئیں، دعا کریں، بارش ہو جائے گی۔ لوگ آئے، دوپہر کا وقت کم و بیش رہا ہوگا،
गर्मी की शिद्दत अबू तालिब का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला। लोगों ने गुजारिश की कि अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लीजिए और चल करके बारिश की दुआ कीजिए, कहत साली दूर हो जाए। आपने इनकार नहीं किया। आपने अल्लाह के प्यारे हबीब रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिया। लेकिन आज न पहाड़ी पर जाने का मामला है, न कहीं और जाने का मामला है। अबू तालिब ने अल्लाह के प्यारे हबीब को लिया, हरमे काबा में आए और खाने काबा शरीफ की दीवार से पीठ लगा करके अल्लाह के प्यारे हबीब को खड़ा कर दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल, चंद बरस की आपकी उम्र शरीफ है, खाने काबा शरीफ की दीवार से सरकार पीठ लगाकर खड़े हो गए। रवायतें यहां पर दो मिलती हैं। एक रवायत तो ये मिलती है कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ में जो कलिमात कहे हों, तो रावी कहता है कि अगरचे तेज धूप निकली थी, बादल का निशान नहीं था, लेकिन अल्लाह के हबीब का दुआ करना था कि लोगों ने देखा कि चारों तरफ से बादल पहाड़ों की तरह उमड़ते हुए चले आ रहे हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और दूसरी रवायत जो उलमा ने जिक्र की कि सरकार की उस वक्त प्यारी अदा ये थी, सरकार की उस वक्त प्यारी अदा ये थी कि दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, बल्कि जब अबू तालिब ने अहले मक्का की जानिब से कहा कि आप बारिश के लिए दुआ करें, सरकार खाने काबा शरीफ की दीवार से पीठ लगाकर खड़े हैं, अपने हाथ को बुलंद किया और उंगलियों से, अपनी मुबारक उंगलियों से कुछ इशारा फरमा रहे हैं, जैसे किसी को बिला तमसील बुला रहे हो। सरकार इधर इशारा करते जा रहे हैं। रावी कहता है कि आसमान पर चारों तरफ से पहाड़ों के मिस्र बादल उमड़ते चले हुए आ रहे थे। बारिश शुरू हो जाती है। देखते चलें सरकार का मासूम बचपना कितना मुबारक है, कितना नूरानी है, कितना बायसे बरकत है। इस किस्म के वाकयात कितने जाहिर होते रहे। अगर इन वाकयात को तफसीलन बयान किया जाए तो एक वक्त चाहिए। और अब जहन को ले आए कैसे फयूज़ो बरकत का ज़ुहूर होता रहा, यहां तक कि अल्लाह के प्यारे हबीब की उम्र शरीफ 12 साल की हुई। जो उलमाए सियर ने तरतीबवार वाकयात को नकल किया है कि 12 साल की उम्र शरीफ थी अल्लाह के प्यारे हबीब की। और अरब दस्तूर के मुताबिक आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत की गरज से मुल्क शाम की तरफ सफर का इरादा किया। तिजारती काफिले चलते थे, भाई कारोबारी मामला ही था, लोग आते जाते रहते थे। काफिला तैयार हो गया और तैयारी जब मुकम्मल हो गई, ये मशीयत के राज हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब की 12 साल की उम्र है। अबू तालिब ऊंट को रवाना करने की मंजिल पर है, बैठ करके सरकार तशरीफ ले आए, ऊंट की नकेल पकड़ ली। चचा जान, ला अबम वला उम्मन, न मेरे वालिदे मोहतरम हयात जाहिरी में है, न मेरी वालदा माजिदा हयात जाहिरी में है। दादा ने आपके सपुर्द किया है, आप मेरी निगहदाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब आप मुल्के शाम जा रहे हैं तो आपने मुझे किसके जाहिरी तौर पर सपुर्द किया। मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। सरकार की अदा थी, अंदाज था। अबू तालिब मजबूर हो गए
اور آپ کو انہوں نے اپنے اونٹ پر آگے بٹھا لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ دیکھو ذہن میں یہ رہے کہ سرکار کی آمد کی خبریں ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء نے دی ہیں، اگلی کتابوں میں بھی تذکرے ہیں۔ ابو طالب آپ کو اونٹ پر بٹھائے ہوئے ملک شام کی جانب سفر کر رہے ہیں، قافلے والے بھی ساتھ میں ہیں، اور جب چند دنوں کا سفر کرنے کے بعد ابو طالب ملک شام کی حدوں میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو شہر آپ کے سامنے آیا اس شہر کا نام بصرہ ہے۔ اس کے قریب جب آپ پہنچے فاصلے پر تھے تو شہر بصرہ کے باہر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا میدان میں جنگلوں میں، اور اس گرجے کے لیے اس کو وہ خانقاہ کہیے، ان کا گرجا کہیے، عبادت خانہ کہیے۔ علماء نے بیان کیا، علماء سیر نے، کہ یہ گرجا بہت قدیم زمانے کا تھا، اور عیسائیوں کی روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یہ بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ خصوصیت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری جو آپ کے زمانے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں انہیں جو علم عطا فرمایا تھا تو ان کا علم یکے بعد دیگرے وراثتاً منتقل ہوتا ہوا آیا تھا، اور اس وقت اس عبادت خانے میں بحیرہ نام کا ایک عابد تھا جو حواریوں کے علم کا وارث بھی تھا اور اگلی کتابوں کا جاننے والا بھی تھا۔ وہ عبادت کرتا تھا، مشہور عبادت خانہ۔ ابھی ابو طالب کا قافلہ اس خانقاہ سے دور ہے، یعنی فاصلے پر ہے، اور دوپہر کا وقت ہے۔ آپ آگے اللہ کے پیارے حبیب کو بٹھائے ہوئے ہیں اور اسی جانب بڑھ رہے ہیں تجارتی قافلے۔ اسی گرجا گھر کے قریب آ کر کے ٹھہرا کرتے تھے کہ اچانک بحیرہ راہب نے دیکھا کہ گویا اس کا عبادت خانہ لرز رہا ہے اور ایک جانب کو جھک رہا ہے۔ گھبرا کر عبادت خانے سے باہر نکلا، اور جب اس نے نظر ڈالی میدان میں تو اسے نظر یہ آیا کہ پہاڑیاں چاروں طرف کی وہ بھی گویا سجدے میں جھک رہی ہیں، چاروں طرف جتنے درخت ہیں وہ بھی گویا جھوم رہے ہیں اور سجدے میں جھک رہے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ حیرت کیا، حیرت کا عالم تھا، سوچ رہا تھا۔ جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ یہ قافلہ چلا آ رہا ہے، اور آگے جو سب سے اونٹ ہے اس اونٹ کے اوپر ایک بوڑھا شخص ایک نورانی بچے کو بٹھائے ہوئے ہے۔ دوپہر کا وقت ہے مگر بادل سایہ کر کے چل رہا ہے۔ بحیرہ نے دیکھا کہ معاملہ وہی ہے کہ یہ درخت، یہ پہاڑیاں، یہ سب اسی بچے کی تعظیم کے لیے جھک رہے ہیں۔ قافلہ قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد اسی گرجا گھر کے قریب سائے دار درخت کے قریب قافلہ ٹھہر گیا۔ بحیرہ اگلی کتابوں کا عالم تھا، کیفیت دیکھ لی اس نے کہ معاملہ یہ ہے۔ جب قافلہ ٹھہر گیا تو بحیرہ قافلے والوں کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مکے سے آنے والوں، آج تمہاری اس وقت ہمارے یہاں دعوت ہے، ہم تمہارا کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ہماری دعوت قبول کرو۔ تو قافلے والوں نے کہا، اے بحیرہ، ہمارے کتنے ہی قافلے ادھر سے گزرے یا ہم بھی گزرے، لیکن تم نے کبھی توجہ نہیں کی، آج یہ کھانے کی دعوت کیسی؟ اس نے کہا، صحیح ہے، قافلے آتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں، اور یقیناً ہر قافلے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن آج کیوں توجہ ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تم میرے مہمان ہو، میری دعوت قبول کر لو۔ اس نے راز کو ظاہر نہیں فرمایا۔ قافلے والے راضی ہو گئے
علماء فرماتے ہیں بحیرہ لوٹا، گرجا گھر کے سامنے ایک بڑا سایہ دار درخت تھا، عمدہ فرش بچھوایا، کھانے کا انتظام کرایا، بھئی کتنے ہی خدام تھے، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب قافلے والے بلائے گئے تو بات یہ ہوئی کہ تمامی لوگ آ گئے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کو آپ کے چچا ابو طالب نے وہی خیمے میں چھوڑ دیا، تھوڑا ہی فاصلہ تھا، دور نہیں۔ جب تمامی لوگ آ کر بیٹھ گئے، کھانے کا معاملہ ہو گیا، اور بحیرہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ صاحبزادے نہیں، چاروں طرف نگاہ دوڑا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ تو پوچھا کیا تم میں سے کوئی رہ گیا ہے؟ کوئی فرد باقی تو نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں ایک صاحبزادے ہیں جنہیں ہم نے خیمے میں چھوڑ دیا ہے۔ بحیرہ نے کہا ان کو بھی بلاؤ، دل میں کہا دعوت تو اصل انہی کی ہے، تو پہلی تو تم لوگ ہو جس کی دعوت اسی کو چھوڑ کر کے آئے۔ دل میں کہا اصرار کیا، تو راوی کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بڑے لڑکے جن کا نام حارث، وہ بھی اللہ کے حبیب کے چچا ہوتے ہیں، وہ گئے اور اللہ کے پیارے حبیب کو خیمے سے لیا، اور جہاں دعوت تھی جب ادھر آنے لگے تو جتنا فاصلہ میدان کا تھا کہ دھوپ پھیلی ہوئی تھی، بحیرہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کا خیمے سے نکلنا تھا اور ادھر چلنا تھا کہ بادل کا ٹکڑا آ کر سایہ کر لیتا ہے۔ یا یہی تو اس کی تمنا تھی کہ اللہ کے حبیب کی زیارت کرے اور دیدار کرے۔ اور یہاں پر دوسرا یہ بھی معاملہ ہوا کہ جتنے یہ پہلے آنے والے تھے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، جگہ جو باقی تھی وہاں درخت کا سایہ نہیں تھا، وہاں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب آئے اور جہاں دھوپ پھیلی تھی وہیں بیٹھ گئے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ سرکار کا وہاں بیٹھنا تھا کہ درخت نے اپنا سایہ سمیٹا، اللہ کے حبیب کی طرف سایہ کر دیا۔ یا اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، ان کا درجہ دیکھیں۔ سارے لوگ حیرت میں تھے، کھانا شروع ہو گیا۔ بحیرہ حیرت کے عالم میں اللہ کے پیارے حبیب کے گرد گھوم رہا ہے، اور اس کے پاس ایک پرانی کتاب کا ورق تھا یا پرانی کتاب رہی ہو، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اللہ کے حبیب کو دیکھتا ہے، یعنی نشانیاں ملا رہا ہے کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب دوسرے لوگ اور متفرق ہو گئے، بحیرہ نے راز کو راز رکھنا چاہا تھا۔ حالات کے تحت جب بھیڑ کم ہو گئی، بحیرہ اللہ کے پیارے حبیب کے قریب آیا۔ اب دیکھو تھوڑی دیر ذہن کو حاضر کر کے یہاں پر گفتگو کو آپ سن لیں، درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اور آنے کے بعد قریب آ گیا، ابو طالب بھی آپ کے قریب موجود ہیں۔ بحیرہ اللہ کے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے باللات والعزا، یعنی لات اور عزا کی قسم ہے، جو مکے کے دو بت تھے ان کی قسم دی اللہ کے پیارے حبیب کو، اور کہا باللات والعزا، یعنی لات و عزا کی آپ کو قسم ہے، میں جو پوچھوں آپ مجھے بتاتے جائیں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سرکار کے چہرے پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، اور فرمایا ہے بحیرہ مجھے ان بتوں کی اور جھوٹے خداؤں کی قسم نہ دے، مجھے ان سے نفرت ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسم مجھے نہ دے۔ تو بحیرہ کہتا ہے باللہ، اچھا خدا کی قسم ہے، آپ کو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ میں جو پوچھوں آپ مجھے بتاتے ہوئے چلے جائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ تو نے اچھا کیا،
تو اس نے کہا میں پہلے امتحان لے رہا تھا آپ کا کہ جو نشانیاں میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں وہ نشانیاں آپ میں پائی جا رہی ہیں. میں نے امتحان کے لیے لات و عزا کا نام لیا تھا، ورنہ میں بھی خدا وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں. لات و عزا سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا میں جو پوچھوں آپ بتاتے چلے جائیں اور مجھے اس کی خبر دیتے چلے جائیں. گفتگو تو اس کی بہت طویل ہے. اس نے اللہ کے پیارے حبیب سے پہلے آپ کی نیند کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کی نیند کا عالم کیا ہے. دیکھو 12 سال کی ابھی اللہ کے پیارے حبیب کی عمر شریف ہے، نیند کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا سونا کیسا ہے. تو بلا تمثیل پہلے آپ سمجھ لیں کہ بھئی ہم آپ بھی سوتے ہیں، سو گئے تو غفلت کا معاملہ کون حیا گیا، کچھ پتہ چلتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن نبی کی نیند اور ہوتی ہے، ہمارا سونا اور ہوتا ہے. اگر ہم وضو کر کے سو جائیں وضو ٹوٹ جائے، لیکن اگر نبی وضو کر کے سوئے وضو نہیں ٹوٹے گا. بحیرہ سب سے پہلے نیند کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ نبی یہ برحق ہیں تو اپنی نیند کا معاملہ بتائیں گے. بچپنا ہے اللہ کے پیارے حبیب کا. بحیرہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی نیند کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ آپ کا سونا کیسا رہتا ہے. تو سرکار نے جو اس کو جواب دیا اس کا مفہوم یہی ہے. فرمایا بحیرہ سن، ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے مگر دل جاگتا رہتا ہے. یعنی دل یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا، بظاہر آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل ہما وقت بیدار رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دل بیدار ہے تو وضو ٹوٹنے کا سوال نہیں. گویا نبی کی نیند غفلت کی نیند نہیں ہوتی. اس میں اور بھی بہت سے راز ہیں، اور بھی بہت سے نکتے ہیں. بحیرہ کہتا ہے واللہ نبی کی نیند ایسے ہی ہوتی ہے جیسی آپ کی نیند ہے، جیسی اپنا آپ کی نیند آپ بتا رہے ہیں نبی کی نیند ایسے ہی ہوتی ہے. پھر ابو طالب کو مخاطب کر کے پوچھا، ان کی آنکھوں کی سرخی اللہ کے پیارے حبیب کی آنکھوں میں ہلکی خوبصورت سرخی کا اثر تھا، کیا ہمیشہ ایسی رہتی ہے؟ ابو طالب نے بتایا کہ ہاں ان کے آنکھ کی سرخی ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے. کہا یہ بھی نشانی ہے نبی آخر الزمان کی جو ہماری ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. غرضے کہ وہ سوال پر سوال کرتا جا رہا ہے، نشانیاں پوچھتا جا رہا ہے، تصدیق ہوتی جا رہی ہے. اور آخر میں گفتگو کا اس نے یہ بھی کہا کہ ابو طالب اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو آپ کرتے کا کپڑا ہٹا کر مجھے اپنے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ دکھا دیجئے. میں ان کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھنا چاہتا ہوں کہ جملہ نشانیوں کی تصدیق ہو جائے. حضرت ابو طالب نے کپڑا ہٹایا. جب بحیرہ راہب آگے بڑھا دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بحیرہ بیتاب ہو کر آگے بڑھا، مہر نبوت کو چوم لیا. کہا بے شک جملہ نشانیوں کی تصدیق ہو گئی. اور کہا اے ابو طالب اب آپ یہ بتاؤ کہ اس بچے سے آپ کا رشتہ کیا ہے. بحیرہ راہب پوچھتا ہے کہ ابو طالب یہ بتاؤ کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے. ابو طالب نے ازراہ محبت کہا یہ میرے بیٹے ہیں. محبت کا انداز بھتیجے کو بھی بیٹا کہا دیا جاتا ہے. کہا یہ میرے بیٹے ہیں. بحیرہ کہتا ہے غلط ہے، یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، اپنا صحیح رشتہ بتائیے. ابو طالب نے کہا یہ میرے بھتیجے ہیں اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے. بحیرہ نے کہا آپ نے سچی بات کہی،
اور پھر بحیرہ نے پوچھا ایک نشانی اور بتاتے چلیں کہ ان کے والد ابھی حیات ہیں یا وصال ہو گیا؟ تو ابو طالب کہتے ہیں مات امہ حبلا، یعنی ان کے والد کا اسی وقت وصال ہو گیا ہے کہ جب یہ اپنی والدہ ماجدہ کے شنغم پاک میں تھے۔ بحیرہ کہتا ہے واللہ نبی آخر الزمان کی یہی نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ جب وہ والدہ ماجدہ کے شنغم پاک میں ہوں گے تو ان کے والد کا وصال ہو جائے گا۔ اب اتنا اور بتا دیجئے کہ ان کی والدہ ماجدہ حیات ہیں یا نہیں؟ ابو طالب نے کہا ان کا بھی وصال 6 سال کی عمر میں ہو گیا۔ بحیرہ کہتا ہے یہ بھی نشانی ہماری قدیم کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ابو طالب اب آپ کو میری یہ وصیت اور نصیحت ہے کہ آپ ملک شام میں آگے نہ بڑھیں، جتنی جلد ہو یہیں سے لوٹ جائیں۔ میں نے قدیم کتابوں میں جو نشانیاں دیکھی ہیں، جو نشانیاں پڑھی ملا لی ہیں، اور انہی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور قرآن مجید میں بھی ان کی بشارت کہ یہ کلمات موجود ہیں کہ آپ نے بشارت دی تھی اپنے ماننے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد وہ رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو بحیرہ کہتا ہے یہ وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ یہودی ان کے بدترین دشمن ہیں، اگر انہوں نے نشانیوں سے پہچان لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو تکلیف پہنچائیں، لہذا جتنی جلدی ہو آپ یہاں سے لوٹ جائیں۔ ابو طالب کے متعلق ہے کہ آپ نے وہی تجارت مکمل کی اور لوٹنے کا معاملہ۔ اس کے بعد بحیرہ کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ اس نے ابو طالب سے گزارش کی کہ آپ اتنا اور کرم کریں کہ ان کو لے کر میرے عبادت خانے میں آ جائیں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، تاکہ ان کے قدموں کی برکت میرے عبادت خانے میں آ جائے۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ واللہ جب ابو طالب اللہ کے پیارے حبیب کو لے کر بحیرہ کے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو قدرتی طور پر آپ کے نور سے بحیرہ کے عبادت خانے کے در و دیوار روشن ہو گئے، پورا عبادت خانہ نور سے بھر گیا۔ اور پھر ایک موقع پر بحیرہ نے برجستہ خوشی کے عالم میں کہا ابو طالب تمہیں بشارت ہو، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعث اللہ رحمت للعالمین، کہ ابو طالب سنو یہ آگے سردار بن کر آئے ہیں، رب کے رسول بن کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گا۔ یا دیکھو یہ ہے سرکار کی شان، یہ ہے سرکار کی سیرت کی باتیں۔ اور پھر بحیرہ کے مشورے پر ابو طالب نے آپ کو لیا اور جتنی جلد ہو سکا وہیں سے آپ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ سیرت کی باتیں تو بہت باقی ہیں، اگر ذہن حاضر رہا تو ملک شام کا دوسرا سفر کا بھی کچھ تذکرہ کر دوں گا، اور سرکار کی آمد کا بھی کل کی تقریر میں بس درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء حور و خلمہ
ملائکہ غرض کے ساری کائنات نے درود و سلام کا نذرانہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں. دین و دنیا کی لوٹنے لگی دولتیں. کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے چہرے پہ جلووں کا پہرا رہا. نجم و طٰہٰ کی جھرمٹ میں چہرہ رہا. حسن جس کا ہر ایک چھب میں گہرا رہا. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. لامکاں کی زمین بہر سجدہ جھکی. رفعت منزل عرش اعلیٰ جھکی. عظمت کعبہ دین و دنیا جھکی. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. ان باؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں. عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تم ہی ہم کو نہ چاہو بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم باری تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما ہمیں نمازی بنا ہمیں روزے دار بنا مریضوں کو شفا عطا فرما قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے بانیان محفل منتظمین محفل حاضرین محفل سب کی جائز تمنائیں پوری فرما سب کے کاروبار میں دین و ایمان میں رزق میں عمر میں اولاد میں ترقی اور برکتیں عطا فرما جشن عید میلاد النبی کی نورانی محفلوں کو قائم و دائم فرما انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما انہیں شرف قبول عطا فرما جس مقام پر جس محلے جس شہر جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ